مقصد بنا لیا. ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ پنجتن پاک کے صدقے سے ملا. وہ پنجتن پاک کے سے اللہ کے نور سے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنا. پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی پڑھے تو فرماتے ہیں کہ نور مصطفیٰ سے جو اول تخلیق ہوئی وہ بی بی پاک زہرا کا حسنین کریمین کا. یہ جو پنجتن پاک ہے نا یہ اس کائنات کی ابتدا بھی ہے اور یہی انتہا ہے. قیامت کب آئے گی؟ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا. ابتدا بھی انہی پہ ہے اور انتہا بھی کائنات کی انہی پہ ہے. تو جب ابتدا اور انتہا ہی اس گھر کے اندر ہے تو پھر ہم کیوں مرے کرتے ہیں؟ صرف اپنی زندگی کو اپنی اولادوں پہ ڈائریکشن دیتے اور وہ یہ کہ سینے میں حب پنجتن پاک سما دو کائنات مانے. آج تک ایک بڑی لطیف بات سنانے لگا کبھی نہیں کی. آج تک آپ نے جب بھی کسی نعت خواں کو پڑھتے سنا، علامہ وسیم صاحب بیٹھے ہیں تصدیق کریں گے، کسی خطیب کو سنا، اس نے جب بھی بات کی تو حضور کی ایک چادر کی بات کی. ایسے ہی ہے کوئی بول کے بتائے گا کہ کس چادر کی بات کی ہے؟ نہیں، یہ تو بڑے کم لوگ بات کرتے ہیں. میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں، نعت خانوں کی بات کر رہا ہوں، عاشقوں کی نہیں کر رہا. مولوی اور نعت خان کی بات کر رہا ہوں. وہ کہے گا جی کالی کملی والے آتا، کالی کملی کی چھاں کر دے، کالی کملی کی چھاں کے نیچے لے لے. ایسے ہی ہے نا. مدثر کی بات نہیں کی. قرآن نے کہا یا ایھا المدثر، اگر یا ایھا المزمل کہا ہے تو یا ایھا المدثر بھی کوئی پڑھ کر اسے نہیں سمجھا. بڑا آسان ترجمہ، بڑا تفصیل کے ساتھ آپ نے ترجمہ کیا. وہ پڑھ لیا کریں اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور عاشق کا ترجمہ پڑھائیں. امام احمد رضا خان کا ترجمہ پڑھائیں، اشاق کا ترجمہ پڑھائیں. تو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہدایت والا بنایا ہے اسحاق اور یعقوب. پھر ان کی ذریت میں سے ہم نے آگے ہدایت تقسیم کرتے گئے. کس کس کو؟ داؤد کو، سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو، ہارون کو، زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ. فرمایا کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے صالح اور خوشی. احباب گرامی، تاریخ میں ایک بڑا ظالم بادشاہ، اب بھی تاریخ بڑی ظالم لکھی جائے گی. چند سالوں کے بعد میری بات یاد رکھیے، بڑی ظالم تاریخ لکھی جائے گی چند آنے والے سالوں کے بعد. شاید آپ میں سے میں نہ ہوں، آپ نہ ہوں، ہم میں سے کوئی نہ ہو، ہماری اولادیں بڑی بھیانک تاریخ آپ کے سامنے آئی ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. حجاج بن یوسف نام تو سنا ہوگا. یہ اتنا ظالم بادشاہ تھا. اس کا ایک بڑا کلیئر فرمان تھا، آرڈر تھا کہ جہاں علی والا ملے اس کو قتل کر دو. سب سے زیادہ سادات جس کے دور میں قتل ہوئے وہ حجاج بن یوسف. علی کے ماننے والے جس نے قتل کیے وہ حجاج بن یوسف. یہ اس نے فرمان اپنی ریاست میں جاری کیا ہوا تھا. تو اس کے انالحق کہنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں. ایک مانی نے، ایک مولائی نے، ایک علی علی کرنے والے نے، اہل علم تھا. آج تو علی علی کرنے والے بہت سارے جاہل ہیں، وہ نہیں. میری مراد اہل علم علی والے سے ہوتی ہے. اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، مسجد کے باہر ایک فلیکس میں نے ابھی دیکھی، لگی رہنے دیجئے گا، اتاریے گا نہیں. اتارنا نہیں اس کو بالکل بھی، قطعا. یہ میں ناراض ہوں گا اگر آپ لوگ اتاریں گے تو. لگی رہنے دیجئے. لبادہ اوڑھ کے علی کے نام کا لوگ پھر رہے ہیں، لبادہ اوڑھ کے پنجتن پاک کے نام کا لوگ پھر رہے ہیں. یہ آپ نے 2-3 دن پہلے ایک رات گزاری ہے. تو بول کے بتائے گا کون سی رات تھی؟ 27ویں رات. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है? अल्लाह की इज्जत की कसम किसी को नहीं पता लैलतुल क़द्र क्या है। मैं बड़े चैलेंज से बात करने लगा, ये सारा कुछ पता कहां से मिलता है? जिसने उस दर की गदाई की है, कुरान उसे बड़ा ही समझ आता है। फिर कुरान समझने का अंदाज अहबाब गिरामी बदल जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम इस काबिल कहां जो इतने बड़े बड़े मजमे हमें सुनते हैं, ये उनका करम है। हम उस दर की गदाई करते हैं तो करम है। मेरे क़िबला हुज़ूर शेखुल इस्लाम से किसी ने पूछा ना, एक बड़ी लतीफ सी बात सुनाने लगा। क़िबला हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी, गालिबन 90s के दौर की बात है। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे, तो एक मीटिंग चल रही थी, तो एक मौलवी साहब आ गए। वो बैठे हैं तो बड़े बेचैन बैठे हैं, कभी उठते हैं, बाहर जाते हैं, बैठे हैं। हुजूर क़िबला ने पूछा कि इससे पूछो इन क्या मसला है? कहते जी हुजूर ये आपसे मुलाकात चाहते हैं तन्हाई में। हुजूर फरमाते हैं कि इनको बोलो कि बैठ जाएं, तो जब हम फ्री होते हैं तो फिर इनके साथ खाना भी खाते हैं और मुलाकात भी करते हैं। अब वो मौलवी की बेचैनी नहीं जा रही, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में, बड़ा परेशान। मीटिंग खत्म हो गई, क़िबला हुज़ूर शेखुल इस्लाम फरमाने लगे कि आओ दूसरे कमरे में, अपने एक और कमरे में ले गए। तो वहां जाकर उसकी वो अंदर की जो खबासत थी ना, वो बाहर आई। कहने लगा कि डॉक्टर साहब बड़ा अजीब सा मामला मैंने देखा है। वहां मैंने देखा है आपके कमरे में, तो वहां पर जनाब पंचतन पाक लिखे हुए, सहाबा का जिक्र कहीं नहीं, सहाबा का जिक्र ही कहीं नहीं। आप फरमाने लगे अच्छा, अब पता चला ये जो तुम्हारी इतनी बेचैनी थी, आपने पकड़ा दूसरे कमरे में लेके, एक तरफ सारे खाना काबा की ज़ियारतें और वो तस्वीर लगी हैं, दूसरी तरफ मदीना पाक की लगी। फरमाया ये तो ईद का गोशा है, ये रसालत का है, वो पंचतन पाक का था। कहने लगा सहाबा का नाम कहीं नहीं, मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम की एक अपनी तबीयत है। फरमाने लगे मौलाना मुझे ये बताओ कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम सहाबी हैं कि नहीं हैं? वाह वाह वाह, फरमाने लगे मुझे ये बताओ इमाम हसन सहाबी हैं कि नहीं हैं? सहाबी हैं। इमाम हुसैन सहाबी हैं कि नहीं हैं? सहाबी हैं। फरमाया फिर तुम क्या चाहते हो वो बताओ। तो ये तफरीक जो है ना, इससे बाहर निकले, इससे बाहर निकला है। अहबाब गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो रात गुजरी है, ये लैलतुल क़द्र की रात है। मेरे क़िबला हुज़ूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, मैं जब भी मदीना पाक जाता हूँ, जब अभी भी वो 2 दफा होके आए हैं, वो फरमाते हैं मैं बीबी पाक ज़हरा के मीदार अक़दस पर सबसे पहले हाज़िरी देता हूँ, मदीना जाता हूँ, हुज़ूर के पास नहीं जाता। और मुझे और आपको मौका कभी मिले ना, हम दौड़ के जाते हैं गुंबद खज़रा की तरफ। फरमाते हैं मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं बीबी पाक ज़हरा के कदमों में जाता हूँ। बीबी पाक ज़हरा के कदमों में खड़ा होकर दुआ करता हूँ और अर्ज़ करता हूँ कि बीबी अपने नाना से, अपने बाबा से इल्तिजा कीजिएगा कि हमारा कुत्ता आया है। मैं उधर जाने का इरादा कर रहा हूँ, आप इल्तिजा कर दे कि हमारा कुत्ता आया है, जब ये आपके पास आए तो उसे चंद टुकड़े डाल दीजिए। लोगों, जिन लोगों ने बीबी ज़हरा का कुत्ता बनकर कमाया है ना, जिन्होंने बीबी ज़हरा के दर से कुत्ता बनकर खाया है ना, उनको ज़माना सलाम करता है। अहबाब गिरामी, ये जो रात गुजरी है, इसके बारे में एक अहादीस मुबारका है, कुरान मजीद की तफासीर है कि ये 1000 महीने की इबादत से अफजल है। ऐसे ही है, बोलिया करो, जब आप बोलते हैं तो मुझे हौसला होता है कि आप हैं। ऐसे ही है जी।
آئے کبھی بنو امیہ کا دور پڑا اور کیلکولیشن کرنا پورے دور کی کہ وہ کتنے مہینوں کا دور بنتا تھا۔ امام حسن کا فتویٰ ہے اور میرے شیخ الاسلام نے، میرے سیدی مرشدی نے القول المتین فی امر جدید اللعین کے اندر یہ فتویٰ نقل کیا۔ یہ جو ہزار راتوں کی عبادت لیے پھرتے ہو شب قدر، احباب گرامی، جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ منبر مصطفیٰ پر بنو امیہ کے شریر بندر ناچ رہے ہیں، تو مصطفیٰ کی چشمان مقدسہ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے میرے محبوب کیوں پریشان؟ مولا میرے منبر پر میرے شہزادوں کو اتار کر بندر ناچ رہے، بنو امیہ کے شریر آئیں گے اس منبر پر بیٹھیں گے۔ بس اس بات نے غم زدہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ہم ایک رات ایسی عطا کریں گے جو ان ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہوگی۔ اس رات کو عبادت کرے گا، لیلۃ القدر کی رات، یہ سورہ قدر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ فرمایا اس رات کو جو پالے گا، عبادت کرے گا، ہم اس پورے دور کے بدلے میں، ان اذیتوں مصیبتوں کے بدلے میں مصطفیٰ آپ کے ماننے والوں کو اور پنجتن کے ماننے والوں کو ایک رات عطا کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے تاریخ کے آئینے میں کہ آج جن کے سینوں میں بغض اہل بیت ہے، کیا وہ رمضان المبارک کی اس عظیم رات سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ تو اتری ہی محبوب کا غم دور کرنے کے لیے، اور غم بھی وہ کہ جب حسن منبر چھوڑے گا، جب حسین کو منبر سے اتار دیا جائے گا اور لونڈے شریف وہ ممبروں پہ ناچیں گے، اس غم کو کم کرنے کے لیے رب کائنات نے یہ صورت عطا کی اور یہ رات عطا کی۔ اب بتائیے مجھے اس رات سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ یہ وہی فائدہ اٹھائے گا جس کے سینے میں علی کا پیار ہے، زہرا کا پیار ہے، حسن کا پیار ہے، حسین کا پیار ہے اور ان کے بابا کا پیار ہے۔ احباب گرامی، اس لیے میں التجا کرتا ہوں کہ لوگوں اگر رمضان سیکھنا ہے، رمضان کا مہینہ ہے نا، رمضان سیکھنا ہے تو یہ بھی در پنجتن پاک سے ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں خیرات کرتے ہو تو یہ خیرات بھی کہاں سے ملتی ہے؟ بولیے ذرا، ان سے بڑا سخی کوئی کائنات کے اندر نہیں آیا۔ امام حسن اور امام حسین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حج کے سفر کے لیے نکلے۔ سنو پنجتن پاک سے پیار کرنے والوں، حج جیسے مقدس سفر کے لیے نکلے، کسی نے لکھا کہ نہیں عمرہ کے لیے نکلے، حجاز مقدس کا سفر ہے، تو راستے میں پیاس نے ستایا، تو امام حسن اور حسین آپس میں گفتگو کرنے لگے دونوں بھائی کہ بڑی پیاس لگی ہے، پیاس نے بڑا ستایا ہے، تو ایک ہی نظر امام حسن کی یا حسین کی دور پڑی ایک جھونپڑی میں، تو دونوں شہزادے اس طرف چل گئے تو وہاں دیکھا کہ بوڑھی سی